بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج آغا محقق حائری جو مؤسس حوزہ علمی قوم ہیں، ان کا نظریہ شبہ غیر محصورہ میں سوال۔ کل یہ بات پیش کی گئی کہ کسی عنوان شبہ غیر محصورہ پر آپ تکیہ نہ کریں، کیونکہ غیر محصورہ کا عنوان کسی بھی روایات میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جب روایات میں ذکر نہیں کیا گیا ہے تو ہم کیوں اس عنوان پر تکیہ کریں گے؟ یہ بات کل اشارتاً آپ کے سامنے آ گئی۔ آج یہ بتانا ہے کہ روایت میں کیا بات ذکر کی گئی ہے جس پر ہم تکیہ کریں۔ روایت میں چونکہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حلال و حرام ایک چیز میں ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن شبہ محصورہ میں چونکہ معصیت یقینی وجود میں آتی ہے، اس لیے وہ نکل جاتا ہے، صرف رہ جاتا ہے شبہ غیر محصورہ، جبکہ غیر محصورہ کا تذکرہ نہیں بلکہ اس کو ایک عنوان دیا گیا ہے۔ وہ عنوان جو آغائے حائری دینا چاہتے ہیں غیر محصورہ کا نام نہ لے کہتے ہیں، بلکہ آغائے حائری جو نام لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا فرد کہ جس کو عقلاء عالم اعتنا نہ کرے، ضعف احتمال کی وجہ سے یہ ہو جائے گا شبہ غیر محصورہ۔ نام شبہ غیر محصورہ نہ لیں، بلکہ لیکن نام لیں کہ ہر وہ فرد کہ جس کو عقلاء عالم اعتنا نہ کرے، یہ عنوان دیں۔ اعتنا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ضعف عقلاء کی نگاہ میں اتنا فرد ضعیف ہے کہ جس کی عقلاء عالم میں پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ مثال پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ پورے کراچی میں 1.5 کروڑ افراد مثلاً، اور اخبار میں آ گیا کہ بھائی فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ میں ایک آدمی مارا گیا، تو باپ تڑپ کر کے روڈ پر نکلا اور شور مچانا شروع کر دے کہ میرا بیٹا مر گیا، جبکہ پتہ نہیں 1.5 کروڑ میں اس کا بیٹا جو ہے کہاں پر ہے، مرا کہ نہیں مرا، وہ کیا پتہ ہے انہیں، ایکسیڈنٹ تو ہزاروں آدمی کے ہوتے رہتے۔ تو یہ 1.5 کروڑ کے اندر ایک فرد اس کا بیٹا بھی ہے، احتمال پیدا ہو جائے، شور شرابہ کرنے لگے اور واویلا کرنے لگے، مجلس ترحیم برپا کرے، قرآن خوانی رکھ لے، کہ پاگل ہو گئے دماغ، ابھی تو خبر ہی پوری نہیں آئی، خواہ میں جو ابھی سے جو اس نے شروع کر دی ہے، بیوقوف آدمی ہے۔ تو لوگ بیوقوف اور احمق اور صفحات والا کام کہیں گے یہ کوئی دماغ خراب ہو گیا کہ ابھی تو خبر پوری نہیں آئی، ایسے جو ہے کہ کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اس پر سوال علیکم، کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہو اس کی بنیاد پر بیٹے کی جو ہے فاتحہ خوانی رکھوا دی ہے۔ السلام علیکم۔ تو آغا حائری اس بات پر توجہ دے رہے ہیں
کہ آپ شبہ غیر محصورہ نام نہ رکھیں، بلکہ کہیں وہ فرد اجمالی کہ جس فرد میں عقلاء عالم اعتنا نہیں کرتے. کیوں اعتنا نہیں کرتے؟ کہتے اس لیے کہ اتنا ضعیف احتمال ہوتا ہے کہ جس ضعیف احتمال کی اسے عقلاء عالم اس کی پرواہ نہیں کیا. یہ عنوان دیں، کیونکہ روایات سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ ضعف احتمال کی وجہ سے جو ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، نہیں اس کو جو ہے آپ چھوڑ دیں. نہیں تو پہلا نقطہ اور حائری یہ فرماتے ہیں کہ آپ شبہ غیر محصورہ کا عنوان نہ دیں، کیونکہ روایات میں غیر محصورہ کا عنوان نہیں ہے. یہ فقہا کی اصطلاح ہے، نہیں یہ جو ہے کوئی روایت کی اصطلاح نہیں ہے، اس لیے اس پر زور نہیں دیں. زور اس بات پر دیں، زور اس بات پر دیں کہ جو روایات کے الفاظ سے سمجھ میں بات آ رہی ہے. کیا ایک چیز جس میں حلال و حرام ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ حرام ہے تو آپ اس کو حلال سمجھیں، یعنی عقلاء جس کی پرواہ نہیں کیا کرتے، یہ مطلب نکلتا ہے نا. اس کو سادہ الفاظ میں آغاز حائری نے سمجھانے کے لیے کہا وہ چیز، وہ طرف، وہ حصے از علم اجمالی، وہ اطراف علم اجمالی کہ جس کے اندر اتنا ضعیف احتمال ہے کہ عقلاء عالم اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ مطلب ہوگا تو آپ اس کو حلال سمجھیں. یہ عنوان پھر بھی کچھ روایات کے قریب ہے. اب کیوں شبہ غیر محصورہ کا عنوان لے کر آ رہے ہیں؟ اس عنوان کو چھوڑے کہتے ہیں لائیں کیا؟ وہ فرد جس میں عقلاء عالم پرواہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ بہت ضعیف احتمال ہوا کرتا ہے. تو پہلا اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ عنوان شبہ غیر محصورہ روایت میں نہیں ہے بلکہ فقہا کی ایک اصطلاح ہے، یعنی اس لیے وہ عنوان پر زور دینا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم عنوان کہتے بھئی ایک فرد، ایک طرف کہ جو اتنا ضعیف ہے کہ عقلاء عالم اس کی طرف پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ عنوان دے رہے ہیں. اب ایک اور دقیق نقطے کی طرف جا رہے، توجہ آپ کی مبذول رہے، اور وہ توجہ یہ کہ ہم نے پہلا فرد 1.5 کروڑ افراد میں سے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ یہ فرد بیٹا نہیں ہے، یہ فرد خمر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرد اس کو عقلاء عالم خمر کے عنوان سے اعتنا نہیں کرتے ہیں انتہائی ضعیف احتمال کی بنیاد پر. اس لیے جو ہے گویا کہ کل عدم احتمال خامر ہے، احتمال خامر کل عدم ہے، کل عدم کی سے عقلاء عالم اس کی پرواہ نہیں کرتے. پہلا فرد ہو گیا، پہلا لیوان ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلا لیوان ہو گیا جس کے اندر احتمال ضعیف کی سے عقلاء عالم نے پرواہ نہیں کی. اب دوسرے کے اندر بھی کہیں گے، اس دوسرے کے بھی عقلاء عالم پرواہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر احتمال ضعیف اتنا کمزور ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر کوئی بھی عاقل انسان اس کو شراب نہیں مانتا ہے. اس لیے گویا کہ کل عدم شراب نہیں. تیسرا فرد بھی اسی طرح، چوتھا فرد بھی اسی طرح، 1.5 کروڑ تک آپ چلے جائیں. خالی ایک آخری ایک فرد رہ گیا، یہ آخری فرد اس میں اور
اس سے پہلے جتنے بھی فرد تھے کیا ان دونوں میں فرق پیدا ہوگا یا نہیں؟ بڑی دقت کیجیے گا، ذرا سی غفلت ہو گئی تو بات نہیں آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل ہو سکے گی۔ آخری فرد پر آپ کو زیادہ توجہ دینا ہے، اس آخری فرد میں مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ آخری فرد میں اجماع آ کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو آخری فرد خمر کے عنوان سے چھوڑنا پڑے گا۔ باقی آپ نے جو ہے 1.5 کروڑ کے 1.5 کروڑ افراد کو اصالت الجواز جاری کر دیا، مباح جاری کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن آخری فرد کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اجماع یہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اجماع کے اندر موافقت قطعیہ واجب نہیں تھی، موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، اس لیے جو ہے پوری موافقت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، مخالفت قطعیہ حرام تھی، اور مخالفت قطعیہ یہ کہ اگر 1.5 کروڑ کے 1.5 کروڑ افراد کو ہم شراب نہ سمجھ کر کے پیتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ ایک تو اس میں یقیناً شراب تھی، تو مخالفت قطعیہ ہو جائے گی۔ اس لیے ایک فرد کو چھوڑنا پڑے گا اجماع کی بنیاد پر، کیونکہ اجماع موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، لیکن مخالفت قطعیہ حرام، اس لیے ایک فرد آخری کا چھوڑنا پڑے گا شبہ غیر مستورہ میں بھی۔ لیکن یہ ایک فرد جو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس میں آپ اجماع کی بنیاد پر تو چھوڑیں گے، لیکن روایات کی بنیاد پر وہ آخری فرد بھی آپ ارتکاب کر سکتے ہیں۔ یہ نقطہ جو ہے اس پر دقت فرمائیے گا۔ اجماع کہہ رہا ہے کہ آخری فرد کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، اس لیے ایک فرد کو چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ مخالفت قطعیہ لازم آ جائے گی۔ اگر ایک فرد کو بھی ارتکاب کر لیا تو اس کا مطلب یقیناً ہم نے شراب پی لی ہے، یوں ہو جائے گا۔ اس لیے ایک فرد کو تو چھوڑنا پڑے گا اجماع کی بنیاد، اور اجماع جو ہے قدر متیقن کو لیا کہ قدر متیقن موافقت قطعیہ واجب نہیں، اس کی بنیاد پر جو ہے ہم نے موافقت قطعیہ واجب نہیں تھی، ہم نے سب کو ارتکاب کر دی، لیکن آخری فرد اگر انجام دیں تو مخالفت قطعیہ لازم آتی ہے۔ اس لیے اجماع کہتا ہے کہ وہ مخالفت قطعیہ لازم نہ، اس لیے ایک آخری فرد چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہو گئی اجماع کی بنیاد پر بات۔ لیکن روایات کی بنیاد پر ایک فرد کو بھی چھوڑنا واجب نہیں ہے، دونوں میں فرق ہو گیا۔ اجماع کے تو آخری فرد چھوڑنا واجب ہے کیونکہ ہو سکتا ہے خمر ہو، بلکہ وہ خمر مخالفت قطعیہ لازم نہ، اسے خمر سمجھ کر ہی چھوڑنا اس کو، لیکن روایات کی بنیاد پر چھوڑنا واجب نہیں، بلکہ ہم آپ کو اس سے بڑھ کر ایک بات بتا رہے کہ اگر آخری فرد کو انسان شراب کی نیت ہی سے پی لے، آخری لیوان کو شراب کی نیت سے بھی پی لے، پھر بھی اس کو پینے کی اجازت ہے، کیونکہ جو ہے اس کے اندر اتنا احتمال ضعیف ہے کہ جس کی عقلاء عالم پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ ابھی آئیے بات اس کو ذرا سا وضاحت کرنا ہوگا۔ وہ اصل میں اصل براعت کی گفتگو میں مخالفت کرتے ہیں، یہ بات چلے علم اجمالی کی گفتگو، دونوں گفتگو میں بہت فرق ہے یہاں۔ تو یہ جو روایات کی بنیاد پر آخری فرد کو احتمال شراب ہونے کے باوجود پیا جا سکتا ہے اور مخالفت قطعیہ کرنا جائز ہے، حتیٰ یہ کہ شراب کی نیت سے بھی پیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ اصل نقطہ جو ہے آپ کو سمجھنا ہے روایات کی بنیاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات نے آپ کو مطلقاً ہر فرد مشکوک کو پینے کی اجازت دی ہے۔ آپ کو جب بھی شک ہو جائے کہ شراب ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں۔
آپ کو کوئی ممانعت نہیں. روایات نے چونکہ مطلقاً پینے کی اجازت دی ہے، اس لیے وہاں پر موافقت قطعیہ بھی واجب نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی حرام نہیں ہے. یہ نقطہ جو آپ یاد رکھیں کہ موافقت قطعیہ بھی واجب نہیں اور مخالفت قطعیہ بھی حرام نہیں ہے. قطعی مخالفت کرے تو بھی حرام نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ روایت نے آ کے کہا کل شیء فی حلال و حرام فہو لک حلال. ہر وہ چیز جس میں شک ہو جائے کہ حلال حرام ہے تو آپ اس کو حلال سمجھ کے پی لیں. ہم آخری لیوان کو بھی شک کرتے کہ حلال حرام ہے، ہم حلال سمجھ کے پی لیں گے. شراب سمجھ کے نہیں. جی ہمارے بیان میں اور آپ کے بیان میں بہت فرق ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. ہم کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آخری فرد میں شک ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، پھر بھی روایات کی بنیاد پر آپ پی لیں، چاہے آپ کے پینے میں نیت ہو کہ کاش یہ شراب نکل آئے. یعنی ہماری نیت ہی ہے کہ جو شراب نکل آئے، پھر بھی شک تو ہے نا. بھارت شک کی بنیاد پر ہم نے جو اس کو پی لیا اور خواہش یہ کہ شراب نکل آئے، کاش اس شراب کا مزہ بھی تو ہم چکھیں کہ کیسا ہوتا ہے. یعنی وہ جو ہے تو آپ جو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں روایت حلال سمجھ کے نہیں پی لیں. روایت کہہ رہی کہ جب حلال سمجھ کے نہیں پی لیں، یہ نہیں کہہ رہی ہے. روایت کہہ رہی کہ حلال اور حرام دونوں ایک چیز کے اندر ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو حلال سمجھیں. سمجھے کا مطلب بمنزلہ حلال ہے، یعنی آپ کے لیے حلال ہے، چاہے واقع میں شراب ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو حلال سمجھ کے پی لیں. یعنی وہ واقع میں شراب بھی نکلا ہے پھر بھی آپ کے لیے حلال ہے. شک تو ہے بہرحال، اسی لیے تو روایت نے کہا فیہ حلال و حرام، اس میں شک ہے کہ حلال ہے یا حرام. شک پہلے ہی جو جملے میں ہے، جب حلال و حرام کا شک ہے تو آپ اس کو پی لیں. یعنی گویا کہ آپ کے لیے حلال ہے. اس کو یوں اور زیادہ واضح سمجھا جا سکتا ہے کہ ویسے تو ہم نے شراب کو حرام قرار دیا اور کہا اجتنب عن الخمر، لیکن شبہ غیر محصورہ کا آخری فرد اجتنب عن الخمر سے خارج ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ اگر شراب نکل بھی آئے تو آپ کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گویا کہ استثناء ہو گیا اجتنب عن الخمر سے، اور آپ کو جو ہے اجازت مل گئی ہے. اور کہا ہے کہ آخری فرد بھی آپ انجام دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے، آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں. اس کو جو ہے چند عرفی مثالوں میں ملاحظہ فرمائیں. ہم ہوٹل میں گئے، چائے پینے بیٹھے، پتہ نہیں کہ یہ دودھ اس نے نجس تو نہیں کر دیا ہے، دودھ کسی سے غصب کر کے تو نہیں لایا ہے، تو ہم کیا اصل براءت نجاست میں بھی جاری کرتے ہیں، اصل براءت غصب میں بھی جاری کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس نے جو پانی ملایا اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہ نجس تو نہیں کر دیا، پانی جو ہے وہ کہیں غصبی تو نہیں لے کر آیا جو چائے میں ملایا ہے. اس طرح پتی جو ملائی ہے، اس طرح جو چینی جو ملائی ہے، سب میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غصبی تو نہیں ہے، یہ نجس تو نہیں کر کے لایا ہے. تو حلال حرام دونوں شک ہے. چائے میں حلال و حرام کا شک ہے، چائے میں نجس و طہارت دونوں شک ہے. نجس چیز بھی نہیں پی سکتے، حرام چیز بھی نہیں پی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت نے کہا کہ جب تک آپ کو حلال و حرام کا شک ہو رہا ہے آپ اس کو اٹھا کے پی لیں، آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے. اس طرح ایک لیوان پڑا ہوا ہے، اس میں کالے رنگ کا شربت ہے،
اب ہمیں نہیں پتہ کہ کوکو کولا رکھی ہے یہ یا شراب رکھی ہے، تو آپ کو حلال حرام پتہ نہیں ہے، آپ اٹھا کر کے پی سکتے ہیں، چاہے وہ واقع میں شراب نکل بھی جائے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، آپ جو ہے اٹھا کے پی سکتے ہیں۔ وہ تو پھر خبر دینے والے کی خبر پر موقوف ہے، خبر جو ہے دینے والا کتنا معتبر ہے اس کی خبر کو دیکھا جائے گا، معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ تحقیق کرنا واجب نہیں ہے، بہرحال اگر ایسی عمومی جگہ ہے تو تحقیق کرنا واجب نہیں، ہاں تو اس تحقیق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ تو مسجد کے بارے میں کہتے ہیں خراسان بھی غصبی جگہ ہے، مثلا وہ جو ہے کھوجا مسجد بھی غصبی جگہ ہے، تو اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے تو پھر تو ساری جگہ حرام ہو جائے گی، اس لیے جو ہے ایسے شک کی پرواہ نہیں کرنا ہے نا، جب تک کہ یقین کی مرحلے یقین کی منزل میں نہ پہنچ جائے تب تک اصل برات جاری ہوگی۔ آئیے ہم اپنی گفتگو پر چلیں کہ جس میں اجماع کی بنیاد پر آخری فرض چھوڑنا ضروری تھا اس لیے کہ مخالفت قطعیہ لازم نہ آ جائے، لیکن روایات کی بنیاد پر آخری فرض چھوڑنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ روایات نے مطلقاً اجازت دی، کسی ایک فرد کو مقرر نہیں کیا، وہاں پر مخالفت قطعیہ بھی جائز کرے، مطلقاً اجازت دی ہوئی ہے، اس لیے آپ آخری فرد کا بھی ارتکاب کر سکتے ہیں، گویا کہ یہ آخری فرد بھی اجتنب عن الخمر سے استثناء واقع ہو گیا ہے، یعنی شارع یوں کرے کہ ہم نے شراب کو حرام کیا لیکن یہ آخری فرض جو ہے اگر شراب بھی نکل آئے پھر بھی تمہارے لیے ہم نے استثناء کر کے حرام قرار نہیں دیا ہے، یہ مطلب ہو گیا ہے روایت، کہ پتہ نہیں نا، پتہ نہیں کہ شراب ہے کہ نہیں، آپ جو ہے پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کہ آپ کو جو ہے اجازت دی گئی ہے، یعنی بس خلاصہ یہ کہ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ اجماع کی بنیاد پر آخری فرض چھوڑنا پڑے گا تاکہ مخالفت قطعیہ لازم نہ ہے، اور روایات نے تو مخالفت قطعیہ کی بھی اجازت دی، موافقت قطعیہ واجب نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مخالفت قطعیہ کی بھی اجازت دی، اس لیے آخری فرض اس کو پیا جا سکتا ہے۔ جب یہ بات یہاں تک آ گئی، اب دقت فرمائیے گا، دقت جو ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آغا حائری کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا کہ جو اطراف علم اجمالی ہے اس میں ہر فرد پر 1.5 کروڑ افراد میں سے آپ اٹھا کر کے پیتے چلے جائیں، اور آخری فرد کے اندر بھی، اچھا 1.5 کروڑ افراد میں کیوں پیتے ہیں آغا حائری کے لحاظ سے؟ کہتے ہیں عقلاء عالم اس کو اتنا نہیں کرتے ہیں کیونکہ ضعیف احتمال اتنا ضعیف ہے کہ جس کی طرف جو ہے عقلاء عالم پرواہ نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں امارے عقلائیہ قائم ہے کہ یہ شراب نہیں ہے، ہمارے عقلائیہ شراب نہ ہونے پر قائم ہے، اس لیے آخری فرد میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آخری فرد میں ہمارے عقلائیہ قائم ہے کہ یہ شراب نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے کوئی شراب ہو، اور جو ہے اس سے پہلے والے افراد کے اندر کہیں کہ ہمارے عقلاء قائم ہے اس بات پر کہ یہ فرد شراب نہیں ہو سکتا، اس کے بعد والی فرد جو ہے شراب ہو، بس عقلاء عالم ہمارے عقلاء یہ سب فرد میں اس عنوان سے شامل ہے کہ یہ فرد شراب نہیں ہے، اس سے پہلے والی فرد جو ہے، اس کے بعد والی فرد جو ہے شراب ہو ممکن ہے، اور آخری میں ہم جاری کریں گے یہ آخری فرد بھی شراب نہیں ہے، عقلاء ہمارے عقلائیہ کی بنیاد پر ممکن ہے اس سے پہلے والے فرد جو ہے وہ شراب ہو، بس اس لیے عقلاء ہمارے عقلائیہ سارے فرد میں جاری ہے، اور مطلقاً روایات کی بنیاد پر جو ہے جس طریقے سے تمام فرد میں ہم اصل براءت اور حلیت جاری کرتے تھے، آئے حائری کہتے کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شبہ غیر محصورہ اول تو نام نہ دیں بلکہ کہیں کہ ہر فرد اس کے اندر احتمال اجتناب عن الخمر اتنا ضعیف ہے کہ عقلاء عالم پرواہ نہیں کرتے ہیں، یعنی ہمارے عقلائیہ قائم اس بات پر کہ یہ فرد شراب نہیں ہے،
آخری فرد بھی شراب نہیں ہے۔ حتیٰ یہ کہ آغا حائری جو ہمارے عقلائیہ کی بنیاد پر 1.5 کروڑ میں سے آخری فرد کے اندر بھی ہمارے عقلائیہ جاری کر کے اس آخری فرد میں بھی اصالت الحلیہ جاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جائز ہے آپ کو آخری فرد بھی پینا۔ تو کوئی آ کر کہ بھائی روایات میں اور آغا حائری کے بیان میں کیا فرق ہوا؟ روایات بھی سب کے سب فرد اجازت دے رہے تھے، اور جو ہے آغا حائری بھی آخری فرد کو بھی اجازت دے رہے ہیں، تو روایات کے اعتبار سے اور آغا حائری کے بیان کے اعتبار سے کیا فرق ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں، ایک فرق ہے، اگرچہ کہ حائری بھی آخری فرد کی اجازت دے رہے ہیں اور روایات بھی آخری فرد کی اجازت، لیکن پھر بھی ایک فرق ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ روایات میں مجموع کی نیت سے بھی، کہ شروع سے ہی نیت ہے کہ میں سب کے سب 1.5 کروڑ افراد لیوان میں سے پیوں گا، شروع سے نیت ہے، پھر بھی روایات کی بنیاد پر آپ 1.5 کروڑ کے ہر فرد کو پی سکتے ہیں۔ روایت نے مطلقاً اجازت دی ہوئی، اس لیے جو وہ تو پھر جو ہے علم اجمالی منحل ہو جائے گا، وہ پھر فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم ایک ہی آدمی 1.5 کروڑ پی رہا ہے مثلا، تو علم اجمالی باقی رہے گا، علم اجمالی کو باقی رکھنا ہے نا۔ ایک آدمی جو 1.5 کروڑ چاہے ایک دن میں نہ پیے، 1 مہینے میں پیے، 2 مہینے میں پیے، جتنے مہینے میں پیے، 1.5 کروڑ جو ہے اس نے لا کے گھر میں رکھے اور وہ پیتا جا رہا ہے مثلا، کیونکہ پانی کی تو آدمی کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ ہم بھی پتہ نہیں کتنا پانی پی جاتے ہوں گے، کتنا ہی جو ہے پانی پی جاتے ہیں، مہینے 2 مہینے تو ہم بھی 1.5 کروڑ جو ہے وہ جو ہے گلاس پی جاتے ہوں گے، ممکن ہے۔ تو یہ پیتا جا رہا ہے، تو ایک ہی فرد سارے نہیں وہ پی سکتا ہے، یہ تو کوئی عقلاء عالم کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے وہ نہیں ایک وہ جو ٹنکی میں موجود ہے 1.5 کروڑ کے برابر ہے مثلا، ہاں لیکن وہ جو ٹنکی میں موجود ہوتا ہے وہ 1.5 کروڑ کے برابر ہوتا ہے، آپ الگ الگ کر کے رکھے پھر بھی جو ہے لیوان پیتا رہتا ہے۔ نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو ایک بات ہے کہ 1.5 کروڑ جو ہے الگ الگ جگہوں پر پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ پیتا جائے، تو پینا تو ممکن ہے، یعنی کوئی ممکن چیز جو ہے ناممکن نہیں ہے یعنی۔ خیر تو اور یہ کہا جاتا ہے عقلاء عالم کے وہاں پر کہ لا مناقشۃ فی المثال، تو اس میں وجوہات کی بنیاد پر بھی اگر آپ ملاحظہ کریں تو ایک آدمی پہلے سے ہی نیت رکھتا ہے کہ میں 1.5 کروڑ کے 1.5 کروڑ مجموع سب کے سب پی لوں گا، تو روایات کے تھی آپ مجموع کے پینے کی نیت رکھے پھر بھی آپ کے لیے سب کے سب 1.5 کروڑ حلال ہے، لیکن آغا حائری کے وہاں پر سب کے سب حلال نہیں ہے، پھر مسئلہ پھنسے گا، وہ پھنسے گا۔ پہلے سے ہی مجموع کی نیت اگر کرے تو آغا حائری کے وہاں پھنسے گا، کیوں؟ اسی کہ آغا حائری کہتے ہیں ایک فرد کو مد نظر رکھے، اگر آپ نے مجموع کو مد نظر رکھا تو علم اجمالی زندہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نہیں پی سکتے ہیں نا۔ کہتے ہیں تو روایت میں بھی پھر یہی مسئلہ ہے، کہتے ہیں نہیں، روایت نے گویا کہ آپ کو استثناء کر دیا اور کہا کہ اس کو آپ سمجھے کہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے روایت کی بنیاد پر تو آپ پی سکتے ہیں لیکن آغا حائری کی بنیاد پر نہیں پی سکتے، کیونکہ اس میں آغا حائری کہتے ہیں کہ فرد کو دیکھیں، مجموع کو دیکھیں گے تو پھر علم اجمالی زندہ ہو جائے گا، اور علم اجمالی کو اہمیت دینا پڑے گی، اس کی بنیاد پر اجتنب عن الخمر جب زندہ ہو گیا تو اس کی بنیاد پر سب کے سب افراد کو پینے کی شروع سے جب نیت ہو تو پھر کسی فرد کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، اس سے پہلے سے جو ہے مجموع کو پینے کی نیت آغا حائری کے وہاں نہیں ہو سکتی۔ آثار وضیح سے ہمارا کام نہیں ہے فی الحال، ہاں روایت مجموع کی نیت سے بھی پی سکتے ہیں، لیکن آغا حائری کو مجموع کی نیت نہیں ہوگی، ورنہ جو ہے وہ فرد کو مد نظر نہیں رکھا اور مجموع کو مد نظر رکھا تو آغا حائری کے وہاں بھی پینا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ایک فرد کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے پھر تو،
ہاں پھر تو علم اجمالی زندہ ہو جائے گا نہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بس یہی فرق ہے. اور حائری بھی آخری فرد کی اجازت دیتے، روایات بھی آخری فرد کی اجازت دیتے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک روایات کی بنیاد پر مجموع کی نیت بھی کرے پھر بھی، بلکہ شراب پینے کی نیت بھی کرے پھر بھی جو اجازت دی گئی ہے. کیونکہ روایت نے تو یہ کہا آپ اس شراب کو کل عدم سمجھے جو 1.5 کروڑ افراد کے درمیان، آپ سمجھے کہ ہے ہی نہیں، ہم نے آپ کے لیے استثناء کر دیا ہے، اس لیے جو آپ کو استثناء کر دیا اس لیے آپ دبا کے پیے. ہاں وہ جو ہے چانس مل گیا، اتنا اچھا چانس ملنے کے بعد جو ہے آدمی چانس کیسے جو ہے چھوڑے گا نہیں. اور مدرس کی بقول کہ اگر کسی جگہ پھنس جائے اور وہ کوئی عورت جو ہے زنا کرنے کو مجبور کرے اور انسان کی عزت خطرے میں پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں تو اچھا چانس ملا ہوا ہے، ایک تو مزہ بھی مل رہا ہے اور جو ہے جان بھی چھوٹ رہی ہو، کوئی بدنامی سے بھی بچ رہا ہے آدمی. ہاں تو یہ کبھی کبھی چانس ملتا ہے، ہر وقت نہیں ملتا ہے نا. تو یہ بھی چانس مل گیا، روایات نے آپ کو چانس دیا کہ 1.5 کروڑ میں سے آپ شراب پیے تو پیو، دبا کے پیو، آپ کو جو شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اس شراب کو کل عدم قرار دیا گیا. البتہ یہ تو ہم وہ ذرا آب و تاب میں اس پہلو کو بتانے کے لیے، ورنہ جو ہے اس کے پیچھے مصلحت تسہیل چھپی ہوئی ہے، عسر و حرج چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے اختلال نظام چھپا ہوا ہے، ساری مصلحتیں چھپی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی، ایسی خامخواہ اجازت نہیں دی ہوئی ہے. لیکن بہرحال ابھی شریعت نے اجازت دے دیا. آپ اس ایک فرد کی